درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی۔ آقا فرماتے جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ کریم وہ بات یاد آ جائے گی۔ کمال ہے درود پاک بھی، کتنی برکتیں ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہر پرابلم کا سولیوشن درود پاک میں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں کوئی بات کرنی ہوتی ہے، اچانک بھول جاتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا کہنا تھا، اچھا کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، نہیں مل رہی ہوتی، تو درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ وہ بات بھی یاد آ جائے گی، وہ بھولی ہوئی چیز بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ یہ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 44۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی کمال کی آیت ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے۔ اب ذرا آیت کے بارے میں سنتے ہیں، ون آف دا امیزنگ آیت، یہ جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یاد رکھیے یہ رب قہار و جبار کی شان ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ویسے ایک مزے کی بات غور کی جائے تو اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم ہو بھی نہیں سکتا۔ دنیا کا خالق و مالک کون ہے؟ ذرہ ذرہ اللہ کا ہے نا، اس کی مرضی، وہ جس چیز کے ساتھ جو بھی کرے وہ بھی تو ظلم نہیں ہے نا۔ اس کا جب مالک ہی وہی ہے، اس کا خالق وہی ہے، اس کا یوں سمجھیے سب کچھ اسی کا ہے، تو بھائی جس کا سب کچھ ہو، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے، وہ ظلم کہاں سے ہو گیا؟ مگر سبحان اللہ اس کی شان کریمی دیکھیں کہ اس نے سبحان اللہ اپنی ذات پر، اپنی رحمت پر یہ مقرر فرما لیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر اللہ پاک اولین و آخرین سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہے، وہ خالق ہے نا۔ لیکن اس نے اپنی رحمت کے ذمے پر کیا لیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اللہ پاک کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا، وہ تو انتہائی مہربان رحم والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر عطائیں ہی فرماتا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں۔ اب یہ بندہ ہے جو اس بخشش کے راستے کو چھوڑ کر، اس رحمت کے راستے کو چھوڑ کر خود اپنے اوپر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ وہ تو رحمان ہم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو پھر یہ دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں جو آتی ہیں، پچھلی امتوں پر عذاب بھی آئے، پھر یہ سب کیسے؟ تو اگلا جز اس آیت کا کیا پڑھا ہم نے؟ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ واٹ ایور جو ہم پر آتا ہے نا، وہ ایکچولی ہماری وجہ سے آتا ہے، خود اپنے اوپر یہ آفتیں لا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بندوں کے اعمال کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ بندے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو احکام دیے جاتے ہیں اس کا الٹ کرتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب ذرا سنیے گا یہ واقعہ، یہ جو ہم پر پرابلمز آ رہی ہوتی نا، وہ کہتے ہیں انگریزی کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا بدلہ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کمال ہے یار، یہ میرا کام کیسے اچھا ہو گیا، یہ مجھے یار کہتے ہیں کیسے فائدہ ہو گیا، یہ بندہ یوں مجھ پر مہربان کیسے ہو گیا۔ آپ کو نہیں پتا کچھ عرصہ پہلے آپ نے کسی غریب سے دعائیں لی تھی، آپ نے کوئی اچھا کام کیا تھا، کسی سے مسکرا کر ملے تھے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام کیا تھا، وہ نیکی کا بدلہ آپ کو کسی اور صورت میں مل رہا ہے۔ اور یہ جو زیادتیاں، ظلم، لوگوں پر کہتے ہیں نا بربریت کر کے لوگ چل رہے ہوتے، سمجھتے میرا کچھ نہیں بگڑتا، کبھی ان کو اس کی جو سزا ملتی ہے نا، کبھی وہ بچوں میں دیکھتے ہیں، کبھی بیماری میں دیکھتے ہیں، کبھی جناب ان کے ساتھ جب کچھ ہوتا تو بندہ کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ جناب جو پہلے کیا تھا نا
یہ اس کی اب آپ کو سزا مل رہی ہے۔ اب سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ ہے نا عجیب بات، عدل و انصاف نہیں دیکھ پائیں گے؟ کہا یا اللہ میں دکھا دے مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری قدرت کے نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں کہ میں عدل و انصاف دیکھوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر فلاں دریا کے کنارے جا کر کہیں چھپ جائیے۔ آپ گئے اس دریا کے کنارے اور ہائیڈ ہو گئے، چھپ گئے کہ دیکھیں ماجرا کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک شخص، امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار تھا، دریا پر آیا اور دریا کے پاس اس نے ہاتھ منہ دھویا، اور اس کے پاس ایک تھیلا تھا مال سے بھرا ہوا، پیسوں سے بھرا ہوا، اس نے رکھا اور منہ ہاتھ دھویا، فریش ہوا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا۔ اپنا وہ تھیلا جو ہے وہ دریا کے کنارے بھول گیا۔ ہو جاتا ہے کبھی ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو کوئی چیز اچانک بھول جاتے ہیں۔ اب ایک بچہ آیا، حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، بچہ آیا اور اس نے دیکھا کہ تھیلا ہے، پیسے بھرے میں، پیسے اٹھایا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور شخص آیا جو کہ اندھا تھا، اور وہ آ کر دریا کے کنارے لیٹ گیا، آرام کرنے لگا۔ اب اس امیر شخص کو یاد آیا کہ میرا تو تھیلا رہ گیا تھا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریا پر آیا تو دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، اندھا ہے۔ حضرت وہ شخص کہتا ہے بھئی تم نے میرا تھیلا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں نے کہاں سے دیکھا، میں تو اندھا ہوں۔ کہتا ہے سچ بتاؤ، تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا، میرے بہت سارے پیسے تھے، بتاؤ کدھر ہے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ منتیں کرتا رہا، ریکویسٹیں کرتا رہا، وہ شخص نہیں مانا، وہ امیر شخص، اس نے اس اندھے بندے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے، اس اندھے نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو لیٹا ہوا تھا، یہ تو آرام کر رہا تھا، اس نے پیسے چوری بھی نہیں کیے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک نے وحی بھیجی، دیکھو اللہ کے راز کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ یہی ہمارا انصاف ہے۔ معاملہ اصل میں یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا نا، اس کا والد اسی امیر شخص کے گھر اس پاس مزدوری کرتا تھا، اور اس امیر شخص نے اس کی مزدوری دبائی ہوئی تھی، بہت عرصے سے اس کے پیسے نہیں دے رہا تھا۔ یہ اتنا ہی مال تھا جتنی اس کے باپ کی مزدوری ملنی تھی، ہم نے کسی اور ذریعے سے اس بچے کو وہ مزدوری پہنچا دی۔ اور جو بوڑھا تھا یعنی جو اندھا تھا، اس نے اپنی جوانی میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا۔ آج اس قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا، یوں مزدور کو مزدوری بھی مل گئی اور قاتل کو اس کی سزا بھی مل گئی۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں what goes around comes around، آپ جو کرتے ہو اس کا بدلہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ ظلم کر کے کہ بھائی اس کو میں نے خود کسی اور پرانے معاملے کی سزا دے دی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے راز ہیں۔ سورہ کہف پڑھے نا، سورہ کہف میں، ویسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، سورہ کہف ون آف دا امیزنگ سورتس آف قرآن ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو 3 واقعات ہیں، کمال کے واقعات ہیں۔ ویسے بھی ہر جمعہ کو جو سورہ کہف کی تلاوت کرے، عادت ڈالیں اپنی کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے، 10-15 منٹ لگتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرمایا کہ جب بندہ، اس سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس میں بڑے عجیب واقعات تھے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے تھے، مگر پیچھے اللہ کے راز تھے نا، ہر واقعے کے پیچھے کوئی ریزن تھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو پرابلمز ہیں، جو کلیمٹیز ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں، جو ذلت و رسوائی کبھی ہو جاتی ہے، بنایا کام بگڑ جاتا ہے، یہ ایکچولی کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ یہ ہماری غلطیوں کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی، آنکھیں حرام دیکھتی وہ واپس لے لیتا نا، کان حرام سنتے تو بہرے ہو جاتے، ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتے تو ہاتھ کٹ کر گر جاتا، پیر حرام کی طرف جاتا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا، میں اور آپ لنگڑے ہو جاتے۔ ارے وہ تو سزا دے ہی نہیں رہا، بہت تھوڑی میں جان چھوٹ رہی ہے، اور اب بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا قصور کر لیا۔ اس سے پوچھو بھائی نماز 5 ٹائم پڑھتے ہو؟ نہیں وہ تو کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہو کیا قصور کر لیا؟ مطلب ہمارا تو دن رات قصور میں ہے۔ پھر یہ جملہ کیسے زبان پر آتا ہے؟ شکوہ نہیں، وین ایور کوئی پرابلم آئے اپنے آپ کو ریئلائز، اسکین کرنا شروع کر دو کہ کیا غلطی ہو گئی بھائی، کیا مشکل ہو گئی، میں نے ایسا کیا کر دیا، فوراً توبہ، فوراً استغفار، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار مسلمانوں کے پہلے خلیفہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی اسی آیت سے متعلق، وَمَن يَعْمَلْ سَوَاءً يُجْزَ بِهِ، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور ذرا یہ آیت کے بارے میں بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا غفر اللہ لکا یا ابا بکرن، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے، الست تمردو الست تنصبو الست تحزنو الست تصیبک اللاواء، فرمایا اے ابو بکر کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا کیوں نہیں، یہ تو سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، پس یہ ان کے اعمال ہی کا تو بدلہ ہے۔ یہ جو بیماری آئی، ٹینشن آئی، غم آیا، خوف آیا، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ کیا حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات یعنی جس نے ڈیسیشن کرنا ہے، جس نے اعمال کا فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ میں اور آپ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں مگر نیکی باقی رہتی ہے، میں اور آپ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں مگر گناہ بھی بھلایا نہیں جاتا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور ایک دن آئے گا جب ڈیسیشن لیا جائے گا، اور جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، والدیان لا یموت، بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ کو موت نہیں آتی۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، وہ ہمارا ٹاپک یہی ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا کرو گے، جو چاہو کرو، اعمل ما شئت، جو دل چاہتا کرو، کما تدین تدان، پھر جیسی کرو گے نا ویسا ہی اس کا اجر پاؤ گے، ویسا ہی اس کا بدلہ ملنا، ٹٹ فور ٹٹ ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ وہ کہتے ہیں نا فارسی شاعر، گندم ز گندم جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو، کہتے ہیں گندم بیج کر گندم ہی کاٹو گے، جو جب ڈالو گے بیج تو جو ہی کاٹو گے۔ دنیا میں مکافات عمل ہیں، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا قانون جاری ہے، اس سے غفلت مت کرو۔ ہاں کریں غلط کام اور کہتے ہیں بھائی جنت میں جانا ہے، اب پہلے غلط کام تو چھوڑے نا، حرام کو تو چھوڑیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت بڑا کمال کا شعر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں، زندہ کہتے ہیں جیل، یہاں مراد کیا ہے جہنم، کام کدھر کے کیے جانے کے، جہنم میں جانے کے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ شوق جنت میں جانے کا ہے، کام جہنم میں جانے والے کرنے۔ اب خود بتائیں نا ایسا کیسے ہوگا؟ ہمیں کام جنت والے کر کے پھر اللہ سے دعا کرنی اللہ قبول کر لے تاکہ ہمیں بھی تیری جنت مل جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، جیسا میں نے کہا نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ایسا عمل جو ہمیں کس طرح آ کر ستاتا ہے، پھر کس طرح تکلیف آتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا کاندھے سے بازو کٹا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ وہ ٹیکس وصول کرنے والا یا جس طرح کوتوال ہوتا ہے افسر تھا، ایک بار مچھیرے کے پاس گیا، مچھلی کی دکان تھی، مچھیرے مچھلی بیچ رہے تھے، اس نے دیکھا بڑی فریش مچھلی تھی، کہا کتنے کی دو گے؟ مچھلی دکھاؤ ذرا، اس نے مچھلی دکھائی، صاحب 500 روپے کی۔ کہتا کبھی ہم نے بھی پیسے دیے ہیں؟ مچھلی لی اور چل پڑا۔ وہ چیختا رہ گیا بھائی جان میرے بچوں کی روزی ہے، میں تو اتنا ہی کماتا ہوں، مہربانی کرو۔ کہا جاؤ ادھر سے۔ کہتا ہے میں نے اس بیچارے کے ساتھ زیادتی کی اور چل پڑا۔ جیسے چل پڑا تو وہ مچھلی اتنی فریش تھی کہ پھڑک رہی تھی، تو اس مچھلی نے میرے انگوٹھے پہ کاٹ لیا۔ گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی بناؤ، آج بڑی شاندار فریش مچھلی لایا ہوں۔ بستر پر لیٹا تو انگوٹھے میں درد، بڑا شدید درد، لال ہو گیا پورا انگوٹھا۔ گھر کے قریب ہی ایک ڈاکٹر جاننے والا تھا، گیا اس کے پاس، کہا بھائی دیکھو یہ انگوٹھے میں کیا ہوا ہے؟ کہتا تمہارے انگوٹھے میں تو زہر پھیل گیا ہے، فوراً فیصلہ کرو، یا تو انگوٹھا ابھی ابھی کاٹ لو ورنہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا۔ کہتا میں مرتا کیا نہ کرتا، روتے روتے انگوٹھا کٹوایا، پٹی بندھوائی۔ گھر آیا تو بیوی نے کہا مچھلی کا نہیں کھانی مجھے مچھلی، میرا انگوٹھا ہی کٹ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پورا ہاتھ میں درد۔
پوری ہتھیلی لال، سوجنے لگ گئی. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، تم نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹواؤ ہاتھ بچ جائے گا، یہ کیا ہوا؟ کہتا دیر ہو گئی تھی، ہاتھ میں زہر پھیل گیا ہے، جلدی فیصلہ کرو ورنہ یہ ہتھیلی بھی کٹ جائے گی، یہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا، ہتھیلی کاٹو. کہتا میں نے ہتھیلی کٹوائی، تھوڑی دیر ہوئی، رات کو سویا تو پورے بازو میں درد، پورا بازو لال، تکلیف سے چیخے مارنے لگا. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا اب تو پورا ہاتھ جو ہے وہ تمہارا سوج گیا ہے، جسم پورا کٹنا پڑے گا، اب جلدی فیصلہ کرو، ہاتھ کاٹو. اس کا ایک دوست بھی تھا، وہ دوست کہتا ہے یار یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی آج نیا معاملہ تو نہیں ہوا، کوئی یونیک بات، کوئی ہٹ کے کوئی کام کیا ہے تم نے؟ کہتے ہاں آج میں نے ایک مچھیرے کا حق دبایا ہے. وہ غریب چیختا رہ گیا، میں اس کی مچھلی لے کر آ گیا. کہ جلدی چلو اس کے پاس، معافی مانگ لو ورنہ ایک ایک کر کے تیرا پورا جسم کٹ جائے گا. وہ دونوں دوست رات مچھیروں کی بستی میں گئے، پٹیاں بندھی ہوئی، تکلیف سے چیخ رہا ہے، اور مچھیرے کی بستی میں جا کر ایک ایک گھر پر، ایک ایک جھونکڑی پر ڈھونڈتے رہے کدھر ہے وہ مچھیرا. آخر وہ مچھیرا ملا. وہ کہتے ہیں نا غریب کا دل بھی بڑا ہوتا ہے. وہ جیسے اس کو دیکھا، یہ کوتوال یا جو بھی افسر تھا اس کے قدموں میں گرا، کہا بھائی مجھے معاف کر، تمہاری ایک مچھلی لے کر گیا، آج تو پورا ہاتھ ہی میرا کٹ گیا. جب اس نے اس کا یہ حال دیکھا تو اس کو معاف کر دیا. جب معاف کر دیا نا تو اس افسر کا جو دوست تھا اس نے مچھیرے سے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تمہاری مچھلی لے کر چلا گیا تھا تم نے کچھ دعا کی تھی، تم نے کوئی اللہ کو پکارا تھا؟ پتہ ہے وہ مچھیرا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک التجا کی تھی کہ یا اللہ یہ میرا حق لے کر چلا گیا ہے، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، مولا تو نے بدلہ لینا ہے، میں کمزور ہوں مالک، یہ مجھے دبا گیا، اے اللہ آج تو نے اپنی قوت دکھانی ہے، تو نے اپنی قدرت دکھانی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب بتاؤ ایک مچھلی تھی، چند 100 روپے کی تھی، بندے کا ایک ایک کر کے جسم کٹنا شروع ہو گیا. یہ سوچنا ہوگا مجھے اور آپ کو. آج جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، آج جو لوگوں کو دباتے ہیں، آج کہتے ہیں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اپنے ملازم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اپنی فیملی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو بندہ غریب اس کو دبا دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، میں نے کئی بار اپنے بیان میں ایک جملہ کہا ہے، میں نے پنجاب گیا تھا تو ایک جملہ سیکھا تھا. وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. اچھا مجھے اس وقت تک ماڑے کا مطلب بھی نہیں پتا. میں نے کہا ماڑا کس کو کہتے ماڑا کہتے کمزور کو. تو میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ، مضبوط آدمی سے نہ ڈرو کمزور سے ڈرو؟ وہ کہتے مضبوط تو اپنا بدلہ تم سے خود لے لے گا، جو ماڑا ہوگا نا کمزور، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، اور پھر اللہ جب اس کا بدلہ لے گا نا، جب وہ اس ظلم کا تمہارے ساتھ حساب فرمائے گا، پھر ظالم کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ایک بات یاد رکھا کریں، جو لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں نا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، واقعی وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. مظلوم غریب بیچارہ وہ کیا کر لے گا، مگر اس کے پاس ایک راستہ ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب دل سے پکار جاتی ہے نا مظلوم کی تو پھر ظالم بچتا نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج جو ہم قرآن کی آیت سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یاد رکھیے گا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنے اوپر سمجھنے آفتوں کو لے کر آتے ہیں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، پچھلی قوموں کو قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا، پچھلی قوموں کا ذکر بڑا بریفلی قرآن میں ہوا، بڑا واضح ہوا. قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آیا، جس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ملیا میٹ کر دیا. سبب کیا تھا؟ ان کے گناہ تھے. قوم سمود پر شدید زلزلے کا عذاب آیا، جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دیا، اس کا سبب بھی ان کے گناہ تھے. نمرود پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا، اس کا سبب کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ تھا نا، اللہ کی نافرمانی تھی. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ کرو فر، اللہ نے کتنا دیا اسے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، دریا میں غرق کر دیا. قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، آج دنیا میں کس کے پاس اتنا خزانہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں پوری ایک جماعت اٹھاتی تھی، یعنی اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھی جو قارون کے خزانہ نہیں اٹھاتی تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. نافرمانی کی، زکوٰۃ سے انکار کیا، اللہ کے فیصلوں کے خلاف چلا، خزانے سمیت دھسا دیا گیا. یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں، جو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ رب کو ناراض مت کر بیٹھنا ورنہ پھر بربادی ہے. اللہ اکبر. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟
فرمایا ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی، اور اللہ پاک سے جنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ تباہی اور بربادی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، جو ہو گیا اس سے معافی مانگ لو، وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرمانے والا۔ اللہ کے نبی، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آقا فرماتے ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ توبہ کرنا، کہتے نا گناہ عادت بن جائے تو توبہ کو دستور بنا لو۔ جیسے ہی گناہ ہونا فوراً نیکی کرنا شروع کر دے، استغفار کرنا شروع کر دے، توبہ کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل پرندہ آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خال اتر گئی۔ اب وہ سرخ، گنجا اور بدصورت دکھنے لگا۔ پھر وہ پرندہ کیچڑ میں گیا، اس میں لوٹ پوٹ ہونے لگا تو کیچڑ میں گندا بھی بڑا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس پرندے نے ایک پانی کے تالاب میں چھلانگ لگائی۔ جب وہاں سے باہر نکلانا تو صاف ستھرا بھی ہو گیا، نئی خال بھی آ گئی، پہلے جیسا خوبصورت بھی ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اللہ پاک نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا گیا، اٹ از سائن۔ اور فرمایا یہ جو مومن کی مثال ہے نا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے، گرد لگ جاتی ہے، کیچڑ لگ جاتی ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی ایسے دور ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جیسے ہی گناہ ہو جائے نا فوراً اللہ کی طرف رجوع، اے اللہ معاف کر دے، اے پروردگار ہو گئی مسٹیک، اب نہیں کروں گا مالک۔ تو اللہ کو توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے، اور جب توبہ کرنی ہے اس وقت یہ ارادہ نہ ہو کہ دوبارہ بھی گناہ کروں گا، پلان وہی ہے، پھر توبہ نہیں ہے۔ الندم التوبہ، حدیث کے الفاظ ہے شرمندگی ہی توبہ ہے۔ بندہ پہلے شیم فیل کرے، پھر اس سے وعدہ کرے کہ مولا اب نہیں کروں گا، اور پھر اللہ سے کہے مولا توبہ پر استقامت بھی تو نے دینی ہے، پھر وہ کریم معاف کرنے والا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو صلاۃ التوبہ کی عادت ڈالیں۔ روزانہ رات سونے سے پہلے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں خطائیں، تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو یا دن میں بھی پڑھیں تو مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت اس طرح صلاۃ التوبہ پڑھیں کہ اس نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور جب سلام پھیر لیں تو ہو سکے تو سجدے میں جا کر یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، اے رب کریم مجھے بخش دے، یہ 3 بار کہہ لیا کرے سجدے کے اندر جا کر، جب نماز سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جو بندہ سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ یہ کہے یا رب اغفر لی، تو سبحان اللہ جب وہ سر اٹھائے گا تو اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، توبہ کریں، توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آج سے توبہ اپنا دستور بنا لیں۔ ہاں مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ جو توبہ کرنی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، یہ تو صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے یا استغفار پڑھنا ہے، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر جو کبیرہ گناہ ہے نا، مثلا نماز قضا کرنا، یا اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہے، کسی کو ناحق تکلیف دیتا ہے، تو اس کے لیے توبہ کرنا بھی ضروری ہے، باقاعدہ توبہ کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی، اور اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا۔ کوئی شخص کہے جناب میں نے اب استغفر اللہ کہہ دیا تو نماز قضا بھی معاف ہو گئی، نہیں، نماز جو آپ نے قضا کی، چلے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، مگر اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ کسی کا قرض دینا ہے تو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا، اس کا قرض لوٹانا ہوگا۔ کسی پر زیادتی کی ہے، کوئی مال دبا لیا ہے، اس سے لوٹانا ہوگا۔ ہاں اللہ کریم اپنی رحمت سے اس غلطی سے جو گناہ ہوا وہ معاف فرمانے والا ہے، تو توبہ بھی کرنی ہے۔